اچھا، یہ بابا آگے سائلہ ہیں، عاتقہ ان کا نام ہے، یہ کہنا چاہ رہی ہیں مولانا صاحب مجھے آپ سے دلی محبت ہے اور میں آپ کو بہت شوق سے سنتی ہوں، اور زندگی کے بہت سے ایسے دور ہیں جس میں آپ سے رہنمائی ملتی ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اس بات پر میری رہنمائی فرمائیں۔ ویسے تو صبر کہنے کو آسان لگتا ہے پر کرنا بہت مشکل ہے، اور زندگی میں بہت دفعہ ایسے معاملات اور حالات آتے ہیں جن پر صبر کرنا بہت مشکل ہے۔ انسان چاہتا ہے صبر کرے لیکن کمزور پڑ جاتا ہے، تو آپ سے درخواست ہے کہ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ صبر سے ایک لفظ نکلتا ہے صبر۔ صبر کہتے ہیں حنزل کو، کوڑ تم، اس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں کوڑ تم۔ یہ دنیا کا سب سے کڑوا پھل ہے، سب سے کڑوا۔ اس کو اگر ایسے پاؤں سے مسلا جائے، اوپر کھڑے ہو کر جی پاؤں سے جی اس حنزل کو کوڑ تم میں، تو تھوڑی دیر کے بعد اس کی کڑواہٹ زبان پہ آ جاتی۔ اللہ اکبر۔ تو لیکن ایک محاورہ ہے اسی کے تناظر میں کہ یہ کڑوا ہوتا ہے لیکن صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، اور جتنی ایمانی صفات ہیں اس میں سب سے بڑی صفت وہ صبر ہے۔ قرآن نے ایمان کے جتنی صفات کو ذکر کیا ہے ہر ایک کے ساتھ صبر کو جوڑا ہے، اور صبر کے بغیر کوئی ایمانی صفت مکمل نہیں ہوتی۔ ان تصبروا وتتقوا واستعینوا بالصبر والصلاۃ وجعلناہم ائمۃ منہم یہدون بامرنا لما صبروا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا لعلکم تفلحون۔ یہ چند آیات فی البدیہہ میں نے آپ کو سنا دی۔ تو ایک دفعہ میں نے دیکھا تھا، اس کو سرچ کیا تھا، تو ایمان کی ہر صفت کے ساتھ صبر جڑا ہوا ہے۔ سو بالکل مشکل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم کر نہ سکیں۔ اپنی زبان پہ قابو پانے کی کوشش کریں، خاموش رہنا سیکھیں۔ ایسے موقعوں پر میں کہا کرتا ہوں کہ چھوٹے بچوں کو ہم بولنا سکھاتے ہیں، بڑوں کو چپ رہنا سیکھنے کی ضرورت ہے، کہ چپ رہنا ہے، اپنی زبان پر قابو رکھیں گے کبھی یہ قابو میں آ جائے گی، کبھی نہیں آئے گی۔ تو جب نہیں آئے گی تو پھر ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، توبہ کریں گے، پھر ٹرائی کریں گے، تو انشاءاللہ اگر ہمیں یہ مل گیا تو جب جنت میں سب فٹ ہو جائیں گے نا، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا جاؤ انہیں سلام کرو، تو والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم۔ فرشتے آئیں گے ہر طرف سے، کہیں گے سلام علیکم، سلام علیکم۔ تو جنتی کہیں گے تم فرشتے ہو، نورانی مخلوق ہو، ہم تو دنیا سے آئے ہوئے لوگ ہیں، ہمیں تم سلام کیوں کر رہے ہو؟ تو جنت میں آدمی کتنی سارے اعمال اللہ نے شرط لگائی ہے پھر جنت جائیں گے، لیکن صرف ایک عمل کا ذکر کریں گے، سلام علیکم بما صبرتم۔ اللہ اکبر۔ ہم تمہیں اس لیے سلام کر رہے ہیں کہ تم نے دنیا میں صبر کا دامن نہ چھوڑا۔ اللہ تو یہ اتنی بڑی صفت ہے۔ پھر ایک اور حدیث سنت، قیامت کے دن اعلان ہوگا صبر والے کھڑے ہو جاؤ،
کتنے اعمال ہیں، لیکن اعلان ہوگا صبر والے کھڑے ہو جاؤ، اور وہ کھڑے ہو جائیں گے، تھوڑے لوگ ہوں گے، چلو جنت میں چلے جاؤ۔ تو وہ حساب سے پہلے جب جائیں گے تو اللہ ان کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے آگے فرشتے کھڑے کر دے گا۔ وہ کہیں گے ارے بھائی تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ اب یہ صرف دکھانے کے لیے۔ وہ کہیں گے ہم جنت میں جا رہے ہیں۔ کہیں گے ابھی تو حساب ہی نہیں شروع ہوا۔ کون لوگ ہو؟ حساب سے پہلے کہا ہم صبر والے ہیں۔ تو ایسے پیچھے ہٹ جائیں گے، کہیں گے ہاں صبر والوں کا یہی درجہ ہوتا ہے۔ تو جس چیز کی جب قیمت معلوم ہوتی ہے تو اس کے لیے پھر کوشش کرنا، صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو صبر اتنی بڑی دولت ہے، اگر یہ معلوم ہو جائے تو لوگ ہمیں کینچیوں سے بھی کاٹ دینا تو ہم اف نہ کریں، اللہ سے عافیت مانگیں، سلامتی مانگیں۔ لیکن بیٹی یہ بہت اعلیٰ صفت ہے، اس کو اللہ سے مانگو کہ یا اللہ مجھے حوصلہ عطا فرما، میری ہمت بڑھا۔ آسک MTJ، پوچھئے اپنے دل کی بات۔ اپنے سوالات ای میل کریں manager@tariqjamilofficial.com۔ اس کے علاوہ آپ اپنے سوالات مولانا کے آفیشیل فیس بک اور انسٹاگرام پر بھی پوچھ سکتے ہیں۔